گدا کیا جانے زعفران کی بہار، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، چمگادڑ کو اگر سورج نظر نہ آئے تو اس میں چمگادڑ اپنی آنکھوں کی شکایت کرے. اور پشتو زبان میں ہے وائی چی عمر پدو گتو نہ پھٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے بلوچستان ضلع پشین کے رہائشی نام نہاد صحافی نقیب ہیکل زئی کے نام سے ایک شخص نے ویڈیو جاری کیا تھا جس میں انہوں نے غلیظ اور بازاری قسم کی زبان استعمال کر کے مولانا صاحب پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ مولانا صاحب عالم نہیں ہے، وہ صرف ایک سیاستدان ہے، ان کو صرف سیاسی باتیں آتی ہے، باقی اس کو کچھ نہیں پتہ، خیریت ہے. آپ پہلے اس کی یہ ویڈیو پیغام دیکھ لیں، پھر اس پر بعد میں ہم کچا دا ثابت کہ مولانا فضل الرحمن عالم دی زگ صحافت پریشدم. مولانا فضل الرحمن یو کتاب نہ دی لکلی، یو شی خالی سیاسی خبری ازدا دی، یو درس د تریس شی نہ دیزا، کدری الا نہ دیزدا، شرصلات الا نہ دیزدا، مشکل ویلی دی حفظ قرآن دی حافظ دی تے ما تراوش. مولانا فضل الرحمن حافظ دی، قاری دی، تراویح اور کولی سے. جی ناظرین، آپ نے اس کی شکل اور اس کی صحافت کو دیکھا ہوگا کہ یہ کیسے صحافی ہے اور اس کی شکل کن سے جا کے ملتی ہے. اولاً تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، نہ یہ جواب دینے کے اہل ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر مجھے کسی نے ثابت کر دیا کہ مولانا صاحب عالم ہے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. اس کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا کہ جناب، آپ کس صحافت میں، کس اخبار سے آپ کا تعلق ہے، کس اخبار کے آپ رپورٹر ہو، کس نیوز کے آپ رپورٹر ہو، آپ اپنی ڈگری تو دکھا دیں ہمیں ذرا. آپ کب صحافی بن گئے ہوں؟ آپ کی شکل تو صحافی کی نہیں ہے. صحافی آپ کے علاوہ اور بھی اینکرز اور بڑے بڑے صحافی، دانشور، نامور قسم کے لکھاری موجود ہے دنیا میں اس وقت، جنہوں نے مولانا صاحب کی علمیت کو بھی تسلیم کر دیا ہے، مولانا صاحب کے کردار کو بھی تسلیم کیا ہے، مولانا صاحب کی سیاسی گھاس کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے. آپ کو کچھ کہنے، لکھنے اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ آپ کے نہ ماننے اور ماننے سے مولانا صاحب کی کردار، علمیت اور شخصیت پر کچھ اثر پڑتا ہے. البتہ چونکہ آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو دے دی ہے، اس لیے ہم آپ کو جواب اپنی طرف سے دیتے ہیں. مولانا صاحب کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ کسی کو جواب دیا جائے. ہم اپنی طرف سے، سوشل میڈیا کی طرف سے، سوشل میڈیا کے ورکروں کی طرف سے آپ کو جواب دیتے ہیں. مجھ سے پہلے کئی دوستوں نے آپ کو تحریراً بھی جواب دی ہے اور بطور ثبوت علماء کرام کی تائید بھی آپ کو پیش کر دی ہے. میں اپنی طرف سے بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا جواب دے دوں، کیونکہ اکابرین فرماتے ہیں ہر گلیرا رنگ و بو جدا. اب میں اس آدمی کی چیلنج کو قبول کرتے ہوئے مختصراً مولانا صاحب کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ تفصیل میں جانے سے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اس لیے مختصراً میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ مولانا صاحب عالم دین ہے، فکر شیخ الہند کے امین، سیاست کے رموشناس، علماء دیوبند کے سرخیل، حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ 10 ذی الحج 1372 بمطابق 21 اگست 1953 بروز جمعہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے گھر پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا خلیفہ محمد سے عبد الخیل ہی میں حاصل کی. 1970 میں مولانا مفتی محمود صاحب جب عبد الخیل سے ملتان منتقل ہوتے، ان کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ وہ چند مہینے ملتان آتے
اور پھر بعد میں موسم کے مطابق وہ واپس عبدالخیل جاتے. تو جب مفتی صاحب ملتان آ گئے تو انہوں نے اس وقت مولانا صاحب نے تقریباً 1970 میں پنجاب ایجوکیشن بورڈ سے میٹرک کا امتحان دے کر فرسٹ ڈویژن اور شاندار نمبروں میں پاس ہو گئے. انہوں نے علم تجوید، معناس کاری، مانا ہوا کاری اور ملک کے معروف و مشہور قاری محمد طاہر رحیمی سے پڑھی ہے، جبکہ علم صرف جامعہ نصرت العلوم گجرانوالا کے سابق استاد حضرت مولانا محمد عیسیٰ گورمانی رحمہ اللہ سے ڈیرہ غازی خان میں پڑھی ہے. 19 فروری 1972 کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جامعہ دارالعلوم اکوڑا خٹک میں شعبان 1399 یعنی 1399 جولائی 1989 کو وفاق المدارس ملتان کے تحت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہادت العالمیہ حاصل کی. جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے فراغت کے بعد مولانا صاحب نے جامعہ قاسم العلوم گلگشت کالونی ملتان میں اپنے درس و تدریس کا آغاز کیا اور وقتاً فوقتاً آپ دارالفتاح میں بھی کام کرتے رہے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جب سفر حج پر جا رہے تھے، کراچی میں جا کر جب ان کا انتقال ہو گیا تو مولانا صاحب نے درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر اپنے والد کے مشن کو عملی جامہ پہناتے ہوئے سیاست کے میدان میں کود پڑے، اور تاحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کے مشن کو کتنا آگے بڑھا دیا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا روحانی تعلق جانشین خانقاہ یاسین زئی صاحبزادہ حضرت سید احمد رحمہ اللہ سے ہے. مولانا صاحب شعبان اور رمضان کے 2 مہینے مسلسل وہاں خانقاہ یاسین زئی میں گزارتے اور لطائف اور وظائف کی پورا کرتے ہوئے وہاں یہ 2 مہینے گزارتے. جب انہوں نے لطائف پورے کر دیے تو حضرت سید احمد رحمہ اللہ نے انہیں خلیفہ مجاز بنا دیا. اسی طرح حرمین شریفین میں عرفات کے میدان میں جب مولانا صاحب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ سے ملے تو مولانا کے اصرار پر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نے مولانا کو 4 سلاسل یعنی سلاسل 4 کی اجازت بیعت دی، اور یوں مولانا صاحب تمام یعنی 4 سلاسل کے خلیفہ مجاز بھی بن گئے. تو مولانا صاحب نہ صرف یہ کہ عالم ہے بلکہ ایک جید عالم دین اور ایک نامور عالم دین ہے. مولانا صاحب عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جید قاری اور مانا ہوا قاری بھی ہے، جنہوں نے قرات حضرت مولانا محمد طاہر رحیمی سے پڑھی ہے. اور مولانا صاحب تمام سلاسل کے خلیفہ مجاز بھی ہے، وہ بیعت بھی دے سکتے ہیں. اور مولانا صاحب ایک عظیم مجاہد بھی ہے، سیاست کے میدان میں بھی مجاہد ہے، مجاہدانہ کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بولا جائے، یہ بھی ایک قسم کی جہاد ہے. اور اگرچہ مولانا صاحب افغانستان بھی بار بار گئے ہیں، جلال الدین حقانی صاحب سے ملے ہیں، امیر المؤمنین ملا عمر مجاہد سے ملے ہیں، کئی بار گئے ہیں. انہوں نے وہاں بھی اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اس لحاظ سے مولانا صاحب ایک مجاہد بھی ہے. اور اب موجودہ دور میں مولانا صاحب ہر سال رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، اور مولانا صاحب نے فتاوی مفتی محمود رحمہ اللہ بھی مرتب کی ہے. مفتی محمود رحمہ اللہ نے جو فتاوا دیے تھے، جو فتوا جاری کیے تھے، انہوں نے اس کو مرتب کر کے کتابی شکل دی ہے.
اس لحاظ سے مولانا صاحب ایک مؤلف بھی بنے. لہذا اگر اس آدمی میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے، شرم اور حیا ہے تو اب یہ ویڈیوز بنانا چھوڑ دے. یہ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز بنانا چھوڑ دے. ویڈیو لمبی ہو جائے گی، شاید یہ آدمی اب سنبھل جائے، آئندہ کے لیے اس طرح گھٹیا حرکت نہ کرے. اگرچہ اس کے گھر والوں نے، اس کے خاندان نے جمعیت علماء اسلام ضلع کشین کے مقامی علماء سے معافی مانگی ہے، معذرت کی ہے اور اس شخصیت کی اوقات بھی بتا دیے ہیں کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ ایک ٹیشو پیپر ہے. آج کل کسی پی ٹی آئی والوں کے ہاتھ میں ہے، وہ چند دل کے لیے اسے استعمال کر کے کسی گٹھر یا کچردان میں پھینک دیں گے اور اس سے بعد میں ہمیں جان چھوٹ جائے.